خدمت کی جائے. کیا خواہش کیا ہے؟ کیا خواہش ہے آپ کی, کیا خدمت کی جائے؟ آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں. اس نے کہا جناب میں نے چائے پینی ہے. اچھا. آپ نے کہا بس اتنی سی خواہش. اچھا. آپ نے کہا بیٹھو. 1 منٹ میں بیٹھے تو جو اس کے گھر کے وہ کپ جس کے اندر وہ گھر میں چائے پیتا تھا وہ اس کے سامنے تھے. اور یہ بے ہوش ہو گئے. ہاں یہ بے ہوش ہو گئے. اس نے کہا, آپ نے فرمایا اس طرح وہ بلقیس کا تخت آیا. وہ انگلستان سے آئے تھے تخت طاؤسی کی یعنی کہ تلاش میں کہ تخت طاؤسی 1 سیکنڈ میں کس طرح آ گیا. فاروق احمد لینارڈ انگلستانی, ٹھیک ہے, یہ ان کی تاریخ ولادت ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت کرامات ہیں, بہت برکات ہیں کہ ایک انگریز جب آتا ہے اور پھر وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. میرا نام محمد عمران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. میں اس وقت موجود ہوں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بیسمنٹ کے اندر. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ سرکار کی تربت نیچے تک ہے, لیکن میں اس وقت بیسمنٹ میں موجود ہوں اور بیسمنٹ میں بالکل ان کی تربت کے نیچے ایک شخصیت مدفن ہے. وہ شخصیت انگریز تھے جن کا نام تھا لینارڈ انگلستانی. وہ انگلستان سے آئے تھے تخت طاؤسی کی یعنی کہ تلاش میں کہ تخت طاؤسی 1 سیکنڈ میں کس طرح آ گیا. تو جب وہ یہاں سے گزرے تو پھر جب بابا جی کو وہ ملے تو پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے اور ابھی وہ ان کی تربت کے بالکل نیچے مدفن ہے. اور پھر وہ دارا اسلام میں آ گئے. اب ان کا نام ہے جناب فاروق احمد لینارڈ انگلستانی, ٹھیک ہے. یہ ان کی تاریخ ولادت ہے 1331 اور 1913 کو یہ جو ہے نا بمطابق فروری 1913 اور جمعۃ المبارک, یہ سارا ان کا بایو ڈیٹا ہے. اب وہ دارا اسلام میں جب آئے تو سرکار نے ان کا نام رکھا فاروق احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اویس سبحانی. اویس سبحانی صاحب, فاروق احمد عرف لینارڈ انگلستانی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ مجھے کچھ اتنا خاص تو معلوم نہیں ہے. اتنا پتہ ہے کہ یہ یہاں سے گزر رہے تھے اور انہیں خوشبوئیں آئیں سرکار کی, تو انہوں نے اتر کے یہاں پہ زیارت کی. ان کے کچھ کام تھے جو کہ سرکار کی کرامات سے وہ مکمل ہوئے اور یہ دنگ رہ گئے. لیے آئے تھے کہ تخت طاؤسی کیسے 1 سیکنڈ میں آ سکتا ہے. بالکل ایسی ہے. سرکار نے ہاتھ ایسے کیا اور ایک ہی ہاتھ میں ایک ہی پل میں وہ ان کے گھر میں جو چائے کی ان کا فیوریٹ کپ تھا وہ یہاں حاضر ہو گیا تھا ماشاءاللہ. اور یہ اس کپ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے. بالکل ایسے. پھر جب ان کو ہوش میں دلایا گیا تو ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ بے ہوش کیوں ہوئے, تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ وہ کپ ہے جس میں روزانہ چائے پیتا تھا. بالکل ایسے. اور یہ پھر سرکار کی بیعت ہو گئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور جب تک پھر زندہ رہے تب تک سرکار کی سایہ میں قدموں میں گزاری, انہوں نے کی خدمت کرتے رہے. ہمیں بتا دیں کہ یہ جو انگریز وہ ہے, ہاں جی, انگریز وہ ہے جو کہ اپنے انگلینڈ سے آیا اور آگے یہ جو ہوتے ہیں نا اپنا پرائیویٹ والے, ان کے ساتھ منسلک ہو گیا. اچھا, منسلک ہو گیا. ان کا ایک ڈیمانڈ تھی کہ اپنا قرآن پاک میں ہے کہ بلقیس کا تخت آگ جھپکنے سے پہلے کیسے آیا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ آیا تخت بلقیس. ہاں تخت بلقیس. طاؤسی بھی کہا. بالکل بھائی, کیسے آیا. تو جیسے ہی وہ ادھر گھومتا پھرتا عبادت کرتا ان کے ساتھ اس جگہ پہ آیا تو انہوں نے کہا اس کے اندر نہیں جانا, یہاں پہ بہت بدعت اور شرک ہوتا ہے. اچھا, یہ کنہوں نے کہا؟ وہ رائیونڈ والے. یعنی کہ نہیں, ہم رائیونڈ والے نہیں کہیں گے, جن کے ساتھ یہ لنگ تھے, یہ جن کے ساتھ لنگ تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر نہیں جانا, یہاں پر بدعت ہوتی ہے. اچھا, وہ یہ نہیں مانے. نہیں مانے. اسی نے کہا یار مجھے دیکھنا تو چاہیے کہ یہ کیا ہے. اچھا, پھر وہ جیسے ہی اوپر چڑھا تو وہاں پہ اس کو ایک بزرگ مل گیا. اچھا. اس نے کہا بابا جی, جوان آدمی تھا کہ کہاں سے آئے. اس نے بتایا جی میں انگلینڈ سے آیا ہوں. انہوں نے کہا کوئی آپ کے دل کے اندر کوئی ارادہ
آپ کو کیا آپ کی کیا خدمت کی جائے, کیا خواہش کیا ہے, کیا خواہش ہے, آپ کی کیا خدمت کی جائے. آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں. اس نے کہا جناب میں نے چائے پینی ہے. اچھا. آپ نے کہا بس اتنی سی خواہش. اچھا. آپ نے کہا بیٹھو. 1 منٹ میں بیٹھے تو جو اس کے گھر کے وہ کپ جس کے اندر وہ گھر میں چائے پیتا تھا وہ اس کے سامنے تھے. اور یہ بے ہوش ہو گئے. ہاں یہ بے ہوش ہو گئے. اس نے کہا, آپ نے فرمایا اس طرح وہ بلقیس کا تخت آیا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت کرامات ہیں, بہت برکات ہیں کہ ایک انگریز جب آتا ہے اور پھر وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. پھر یہ جب تک ان کی زندگی رہی انہوں نے اپنا بال بچہ سب کچھ وہیں پر چھوڑ دیا. پھر یہ بابا جی کی خدمت میں رہے اور آپ کے مزار اقدس کے جھاڑو کش رہے اور وہاں یہاں پر باقاعدہ طور پر خیال رکھا کرتے تھے. پھر جب یہ دنیا سے رحلت فرما گئے, دنیا سے اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے, تو پھر ان کو یہ جگہ نصیب ہوئی. اب اس وقت اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ حجویری ہال ہے. حجویری ہال, حجویری ہال آتا ہے دربار کے نیچے بیسمنٹ میں. اور یہ لینارڈ فاروق عرف لینارڈ انگلستانی کی قبر اقدس ہے, قبر مبارک ہے. اور ان سے تقریباً 40 فٹ کے فاصلے پر اوپر سرکار کی تربت ہے. کیا نصیب پائے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے. یقین مانیے گا ایسی داستان سن کر اور ایسی داستان دیکھ کر یقین مانیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں انگلستان, کہاں لاہور اور کہاں وہ انگریز اور کہاں پھر دارا اسلام میں داخل ہو گئے, پھر دارا اسلام میں داخل ہوئے, پھر فاروق نام رکھا گیا. باقاعدہ تختی اویزہ کی گئی ہے فاروق احمد لینارڈ انگلستانی کی, ابھی بھی تختی اویزہ کی گئی ہے. اگر میرا کیمرہ مین صاحب دکھا سکے, فاروق احمد لینارڈ انگلستانی. یہ تھے جی آج کی وہ کہانی جس کو دکھانا میں نے انتہائی ضروری سمجھا کہ یہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے ایک وہ کرامات ہے جس کو دکھانا میں نے انتہائی ضروری سمجھا کہ جنہوں نے انگریزوں کو بھی اپنا مرید بنا لیا. جب وہ اپنے جاہ و جلال میں آتے تھے تو پھر انگریز بھی ان کا پانی بھرتے تھے, اور پھر پانی کیا بھرتے تھے, پھر وہ ساری زندگی کے لیے انہی کا ہو کر رہ جاتے تھے. اور یہ ایک زندہ مثال ہے, تاریخ میں لکھی ہوئی مثال ہے کہ کہاں پہ انگلستان میں رہنے والا گورا, بڑا جاہ و جلال رکھنے والا گورا لینارڈ, جس کا نام لینارڈ تھا, بہت یعنی کہ ٹیکے والا, جسے پنجابی جی کہتے ہیں بڑا ٹیکے والا تھا. اور کہاں وہ بزرگوں کی خدمت میں جب آئے تو پھر مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے, اور تب پھر جب دارا اسلام میں آئے پھر ان کا نام فاروق رکھا گیا. لیکن اب بھی ان کا جو ہے نا فاروق احمد لینارڈ انگلستانی ساتھ لکھا جاتا ہے. تو ناظرین آج کی سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے, رائے کا اظہار کیجئے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران اور کیمرامین سید زیگم عباس کو داتا کی نگری سے اجازت دیں. اور میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ جو تربت بنی ہوئی ہے یہ سرکار کی تربت کے بالکل 40 فٹ کے فاصلے پر نیچے ہے بیسمنٹ میں, اور ان کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. لوگ یہاں پر آتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, چڑھاوے چڑھاتے ہیں, اپنی اچھی دعائیں لوگوں کو ان کے آگے ان کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگتے ہیں, اور رب کریم ان کی دعائیں بھی پوری کرتے ہیں.